السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول جینے کی وجہ، جو بذات خود میں نے آپ سب کے لیے لکھا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اس ناول کو پڑھنے کے لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام آنے والی اپڈیٹس مل سکیں۔ شروع کرتے ہیں اپنے ناول کو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مانا کہ میں مجبور ہوں، لیکن میں اس طرح آپ کو اپنی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانے دوں گی۔ پلیز میری مدد کریں۔ میرے بابا میرا آخری سہارا ہیں۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر کس کے در پر جاؤں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کے پیسے جلد لوٹا دوں گی، لیکن خدا را میری مدد کریں۔ وہ نازک معصوم سی لڑکی سفید کپڑوں میں ملبوس اس سفاک ظالم شخص کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، جو ایسے بے نیازی دکھا رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی جیتی جاگتی انسان نہ ہو، بلکہ کوئی حقیر چیز ہو جسے وہ دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ پلیز پلیز میری مدد کریں، میں آپ کے پاؤں پکڑ۔ اس سے پہلے تانین اپنی بات مکمل کرتی، راحم شاہ کی دھاڑ آفس کے کیبن میں گونجی تھی، جس سے دانین کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، اور اب وہ تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس شخص کی لال ہوتی آنکھیں دیکھ کر اپنی سانس روک گئی۔ بس بکواس بند کرو اپنی۔ اگر شرط منظور ہے تو ابھی پیسے لے لو، ورنہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں نے کوئی چیریٹی ہوم نہیں کھولا ہوا جو کسی بھی راہ چلتے کی مدد کر دوں۔ راحم شاہ نے صفاقی کی تمام حدود پار کر دی تھیں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے ساتھ اس نے ایسا رویہ رکھا ہے، مستقبل قریب میں وہ راحم شاہ کے جینے کی وجہ بننے والی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ راحم کی قسمت اس کو کس موڑ تک لے کر جاتی ہے۔ یہ منظر ہے شاہ ہاؤس کا، جہاں اس وقت سکون کا ماحول ہے، کیونکہ راحم شاہ اس گھر کا سب سے بڑا غسیلا بیٹا گھر میں موجود ہے، جس سے اس گھر کے افراد کی جان جاتی ہے، خاص طور پر ینگ پارٹی کی۔ بجاہت شاہ، جن کو سب آغا جان کہہ کر بلاتے ہیں، ان کی شخصیت کی خاصیت ان کا رعب و دبدبا ہے۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ بڑے بیٹے کا نام سہیل شاہ ہے، ان کی بیگم آمنہ شاہ۔ ان کے 2 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا راحم شاہ غسیلا، بد دماغ، ہٹ دھرم، سفاک، ظالم انسان، جس میں آغا جان کی جان بستی ہے، اور بیٹی ماہنور، شوخ و چنچل، نٹکھٹ سی۔ اس کے بعد آتے ہیں ارسلان شاہ، جن کی بیگم کا نام سدرا ہے۔ ان کا ایک بیٹا اذلان شاہ ہے، راحم شاہ کا دوست بھی کہا جائے تو کچھ غلط نہیں، کچھ حد تک راحم شاہ جیسا، لیکن کچھ حد تک اس جیسا نہیں، سمجھ تو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کی 2 جڑواں بیٹیاں، ایک کا نام جانان، اپنے آپ میں مگن رہنے والی، کسی سے کوئی بات چیت نہ کرنا اور شرارتوں سے بالکل دور۔ دوسری پریشے، اپنی جڑواں بہن کے بالکل متضاد، نہ صرف عادات و اطوار میں بلکہ شکل میں بھی، اس گھر کی سب سے لاڈلی چھوٹی بیٹی۔ پھر آتی ہیں آغا جان کی چھوٹی بیٹی، جن کا نام مریم شاہ ہے۔ ان کی شادی سکندر احمد سے ہوئی، جو کہ ارسلان شاہ کے بزنس پارٹنر بھی ہیں۔ ان کا بڑا بیٹا، جس کا نام ارشمان سکندر، راحم شاہ کا دوست بھی ہے، اور اسی کی طرح سفاک اور ظالم۔ پھر ایک بیٹی، جس کا نام حورین سکندر ہے، اپنے بھائی، ماں اور باپ کی جان، تھوڑی سی ڈرپوک کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ بہت منتوں مرادوں کے بعد اللہ نے سکندر کو بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تھا، کیونکہ ان کو بیٹی کی بہت خواہش تھی۔ ابھی صرف 13 سال کی ہے۔ یہ منظر ہے حسین صاحب کے خوشیوں سے بھرے چھوٹے سے گھر کا، جس میں وہ اپنی پیاری بیٹی دانین میر اور چھوٹے بیٹے حمزہ میر کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی بیوی کا انتقال حمزہ میر کی پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ دانین میر خوبصورت، نازک سی، معصوم لڑکی ہے، جو کہ ابھی 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی حمزہ میر، جو اس وقت 15 سال کا ہے، جس میں دانین میر کی جان بستی ہے۔ حسین میر شاہ گروپ آف انڈسٹری میں اچھی پوسٹ پر مقیم ہیں، لیکن ابھی کچھ عرصے سے ان کی طبیعت ان کا ساتھ نہیں دے رہی، جس کے بارے میں انہوں نے اپنے بچوں کو لا علم رکھا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ نہیں جانتے ان کے اس قدم سے وہ اپنے بچوں سے بہت دور ہو جائیں گے، اور ان کے بچے ظالم دنیا میں بے یار و مددگار رہ جائیں گے، کیونکہ حسین میر نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، جس کی وجہ سے پورے خاندان نے ان سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا، اور اب کئی عرصے سے وہ صرف اپنے بچوں کے لیے جی رہے تھے۔ شاہ ہاؤس میں اس وقت ناشتے کا وقت تھا۔ تمام افراد اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، کیونکہ اس گھر کا رواج تھا کہ تینوں وقت کھانا گھر کے تمام افراد نے مل کر کھانا ہے، اور اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر اس طرح سے سکون تھا جس طرح یہاں کوئی انسان نہ رہ رہا ہو، کیونکہ اس گھر کا شہزادہ
راحم شاہ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا، تو بھلا کس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ شیر کے منہ میں ہاتھ دے۔ راحم بیٹا، بزنس کی کیا صورتحال ہے؟ یہ سوال اور راحم شاہ سے کرنے کی جرأت صرف داجی ہی کر سکتے تھے، کیونکہ راحم شاہ صرف ان سے ہی سکون سے بات کرتا تھا، وہ بھی تب جب صرف اچھے موڈ میں ہو۔ جب اس ظالم انسان کا موڈ اچھا نہ ہو تو یہ نہیں دیکھتا تھا آگے کون ہے، اور راحم شاہ کے اس مزاج کا ذمہ دار بھی صرف داجی ہی تھے، کیونکہ بقول ان کے یہ اس گھر کا پہلا بیٹا تھا جس کو انہوں نے زیادہ لاڈ پیار دے کر بگاڑ دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، کیوں؟ بس بیٹا ویسے ہی، میں نے کہا پوچھ لوں۔ اچھا چلیں میں نکلتا ہوں، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، فی امان اللہ۔ وہ باہر آیا تو تمام گارڈز چوکنا ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کا بد دماغ صاحب کسی بھی وقت بلا وجہ ذرا سی غلطی پر ان کو نوکری سے نکال بھی سکتا ہے، اور فی الحال سب کو اپنی نوکری بہت پیاری تھی۔ شاہد گاڑی نکالو اور 5 منٹ کے اندر اندر آفس پہنچو۔ شاہد جو راحم شاہ کا خاص ملازم ہے، اس نے فوراً سے اپنے صاحب کا فرمان پورا کیا، اور ٹھیک 5 منٹ بعد راحم شاہ نے اپنے شاندار 10 منزلہ آفس میں قدم رکھا۔ تمام ورکرز اپنے کام میں جٹے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو علم تھا کہ ان کے صاحب کو کام میں غلطی پسند نہیں، اور سزا کے طور پر ان کے ہاتھ میں ٹرمینیشن لیٹر تھما دیا جائے گا۔ بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ اتنی پیاری ہے کہ میرا دل کرتا ہے کاش میں لڑکا ہوتی اور اس سے شادی کر لیتی، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی، مجھ سے تھوڑی بہت کر لیتی ہے، وہ بھی اس لیے کیونکہ میں اسے مجبور کر دیتی ہوں۔ وہ کہتی ہے وہ بہت زیادہ پڑھے گی اور اپنے بابا کو پھر کوئی کام نہیں کرنے دے گی، کیونکہ اس کے بابا ان کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، تو اب اس کا کام ہے کہ اگلے آنے والے چند سالوں میں وہ ان کے لیے وہ سب کچھ کرے جو اس کے بابا نے اس کے اور اس کے بھائی کے لیے کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اچھا آپ بس کرو، مجھے اس کے قصیدے نہ سناؤ، اور تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے مجھے بھائی نہ بولا کرو، لیکن شاید تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی۔ اذلان کو تو اب غصہ ہی آ گیا تھا، کیونکہ وہ جب بھی ماہنور کے پاس بیٹھتا تو وہ اسی طرح کرتی، ایک تو نہ جانے کس لڑکی کا ذکر کرتی رہتی اور دوسرا اسے سخت چڑ ہوتی تھی جب وہ اسے بھائی بلاتی تھی۔ اذلان کا اور ماہنور کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور یہ بات ماہنور، جانان اور پریشے کے علاوہ سب کو معلوم تھی، لیکن آگے چل کر یہی بات اذلان سے اس کی محبت، اس کا عشق اور جنون اس سے چھیننے والی تھی، کیونکہ بہت جلد ماہنور اور اذلان کے بیچ کوئی تیسرا آنے والا تھا، لیکن یہ سب تو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور سناؤ برو، کیا حال ہے؟ میں نے کہا تم تو عید کا چاند ہو گئے ہو، تو میں خود ہی تم سے ملاؤں اور ساتھ ہی تمہارے چہرے کا دیدار کر لوں، کیونکہ تم تو بھول ہی گئے ہو کہ تمہارا ایک دوست بھی ہے۔ اچھا اب آ گئے ہو تو زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس کچھ مصروف تھا اس لیے۔ وہ تو تم پورا سال ہوتے ہو، تمہارے پاس اپنے دوست اور فیملی ممبرز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے یار، کچھ تو خیال کرو۔ آنٹی بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، لیکن تم اس طرف آتے ہی نہیں ہو، پلیز تھوڑا تو خیال۔ او پلیز اب تم پھر سے شروع نہ ہو جانا، تمہیں پتہ ہے جیسے ہی مجھے اپنے مطلب کی لڑکی ملے گی تو میں شادی کرنے میں بالکل دیر نہیں کروں گا۔ اور تمہارے مطلب کی کیسی لڑکی ہے، ذرا مجھے بتانا پسند کرو گے؟ بس جو پہلی نظر میں دل کو بھا جائے۔ مجھے کسی ایسی لڑکی کی تلاش ہے جو ڈرپوک تو بالکل بھی نہ ہو، بلکہ دنیا کا مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتی ہو۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ ایسی لڑکی تمہارے ساتھ گزارا کر سکے گی؟ اسے کرنا پڑے گا، کیونکہ میں جو چیز چاہتا ہوں وہ میری ہی ہوتی ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے، سمجھ رہے ہو نا؟ کچھ بھی۔ اور پھر میں اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھوں گا، اسے کہیں بھی نہیں جانے دوں گا، کیونکہ جو چیز میری ہے وہ صرف میری ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم یہاں پر ایک جیتی جاگتی انسان کے بارے میں بات کر رہے ہو، نہ کہ کسی چیز کے بارے میں۔ ہر ایک چیز تمہارے حکم کی پابند نہیں ہے، اور اسی لیے میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی محبت ہی نہ ہو۔ فرحات خان نے یہ بات غصے سے کی تھی۔ فرحات خان جو کہ ACP کے عہدے پر فائز ہے، نہایت ہینڈسم اور غصے کا تیز، راحم شاہ کا جگری یار۔ ایک صرف اس کی ہمت ہے جو راحم شاہ کے سامنے کچھ بول سکتا ہے، نہیں تو باقی سب کو تو راحم شاہ بولنے سے پہلے ہی چپ کروا دیتا ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ نہایت ہی خوبصورت فلیٹ میں رہتا ہے۔ فرحات خان کے باپ کا انتقال اس کے بچپن میں ہی کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ ارے میرے یار، تم کیا دعا کر رہے ہو کہ مجھے محبت نہ ہو؟ میں تو خود یہی چاہتا ہوں کہ مجھے کبھی محبت نہ ہو، کیونکہ پھر تم جانتے ہو کہ اگر مجھے محبت ہو گئی تو وہ صرف میری محبت نہیں ہوگی بلکہ میرا جنون ہوگی، جس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی محبت کو کوئی بھی تکلیف پہنچاؤں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اگر وہ دور جانے کی بات کرے گی تو میں اسے اس قابل تو نہیں چھوڑوں گا۔ ابے اور سائیکو انسان، تھوڑا اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھ، کیونکہ کسی لڑکی کی بد دعا لینے پر تلا ہوا ہے۔
ایسا نہ ہو کہ مستقبل قریب میں جس سے تجھے محبت ہو وہ تیرے اسی سائیکو پن کی وجہ سے تجھ سے دور ہو جائے۔ اور محبت عشق بہت بری چیز ہے، یہ نہ ہو تو کہیں کبھی نہ رہے۔ اور فرحاد کو کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ بات سچ ہونے والی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ راحم کا جنون کوئی برداشت بھی کر پائے گی یا راحم خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ دانین ابھی آ کر کیفیٹیریا میں بیٹھی تھی اور ایک پلیٹ سموسوں کا آرڈر دیا تھا کہ ماہنور آ کر دھپ سے اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھی تھی اور دانین اس کی اس حرکت سے ڈر کر اب غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن دانین کا غصہ بھی دانین کی طرح معصوم سا تھا۔ او میری پیاری سی چھوٹی سی جان، جب غصہ کرنا نہیں آتا تو غصہ کرتی ہی کیوں ہو؟ ماہنور نے دانین کے گلابی پھولے ہوئے گال کھینچتے ہوئے کہا جو ماہنور کے کھینچنے سے لال ہو گئے تھے۔ یار ماہنور، تم انسانوں کی طرح نازل نہیں ہو سکتی، کیوں ہر وقت گھوڑے پر سوار رہتی ہو؟ دانین نے اپنے پھولے ہوئے گالوں کو مزید پھلا کر کہا تھا، جبکہ ماہنور نے غور سے دانین کے چہرے کو دیکھا جو حجاب میں لپٹا بہت معصوم نورانی چہرہ لگ رہا تھا۔ کالی بڑی بڑی آنکھوں کے اوپر گھنی پلکیں سایہ فگن تھیں، تیکھی چھوٹی سی ناک جس پر غصہ لانے کی کوشش کی جا رہی تھی لیکن وہ اس کوشش میں ناکام تھی، گلابی ہونٹوں کے سائڈ پر چھوٹا سا تل اپنی جھپ دکھلا رہا تھا اور ڈمپلز کا دیدار کرنے سے ابھی سب قاصر تھے، بال آج تک ماہنور نے بھی نہیں دیکھے تھے۔ ابھی ماہنور دانین کو اور نہارتی کہ دانین نے ماہنور کا کندھا ہلایا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اف 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 لڑکی، تم مجھے پاگل کر دو گی۔ میرے پاس ایک ہی دل ہے، میں اس کو کتنی دفعہ تم پر لٹاؤں؟ کیوں میرے معصوم دل کو بہکاتی ہو؟ اور کتنی دفعہ مجھ معصوم سے تم محبت کرواؤ گی؟ میں اب اور انتظار نہیں کر۔ ماہنور چپ کر جاؤ خدا کے لیے، یہ لوفروں والی عادتیں چھوڑ دو۔ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ ابھی ماہنور مزید گلفشانیاں کرتی کہ دانین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا۔ ہاں تو تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ نہ تم اتنی پیاری ہوتی نہ میں تم پر فدا ہو۔ ماہنور کی زبان کو دانین کی آنکھوں نے بریک لگایا۔ اچھا اچھا پیاری، ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں تو مذاق کر رہی تھی، تم تو سیریس ہی ہو گئی ہو۔ جبکہ دانین نے اب باقاعدہ اپنا سر نہ میں ہلایا تھا کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابھی وہ دونوں سموسوں کی پلیٹ سے انصاف کر ہی رہی تھیں کہ ماہنور کی زبان میں پھر سے خارش ہوئی اور ویسے دانین میں تم سے ایک بات بولوں، تم میری بات مانو گی؟ دانین نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، ایک واحد تم ہی تو ہو میری دوست۔ اگر میں تمہاری بات بھی نہیں مانوں گی تو میں کس کی مانوں گی؟ ماہنور نے اتنی سیریس شکل بنائی ہوئی تھی کہ دانین کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا بات کرنے والی ہے، بلکہ بات کیا، وہ کیا فضول بات کرنے والی ہے۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ ہمیں ساتھ جینے نہیں دے گی اور نہ ہی ساتھ مرنے دے گی، تو اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں کہیں ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں صرف میں اور تم ہو اور میرا پیار ہو، تو پھر کیا خیال ہے، تم مانو گی نا میری بات؟ لا حول ولا قوت، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، کچھ تو شرم کر لو، تم ایک لڑکی ہو اور دوسری لڑکی سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دانین کو ماہنور کی سوچ پر غصے کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا۔ یار مان جاؤ نا پلیز، یا پھر تم مجھے اتنی پیاری نہ لگو۔ لگتا ہے ماہنور تمہارے پورے ارادے ہیں کہ آج میں اپنی جوتی تم پر توڑ ہی دوں۔ دانین باقاعدہ چلائی تھی تو ماہنور نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ تم خود تو ماشاءاللہ اتنی پیاری ہو، جو تھوڑے بہت ہم پیارے ہیں وہ بھی تم مجھے بہرا کر کے بالکل ہی پیاروں کی لسٹ سے نکال باہر کرو گی، تو برائے مہربانی تھوڑا آہستہ آواز میں بولو۔ لگتا ہے ماہنور آج تمہارے گھر والے انا للہ و انا الیہ راجعون لازمی پڑھیں گے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آج کوئی بھی تمہیں مجھ سے قتل ہونے سے بچا سکے گا۔ دانین کی بس پاگل ہونے کی ہی کسر رہ گئی تھی۔ اچھا اچھا دوست، غصہ نہ کرو، اب میں نہیں بولتی ایسی کوئی بھی بات جس سے تمہیں غصہ آئے، لیکن پھر بھی میری بات پر غور لازمی کرنا اور ٹھنڈے دماغ سے کرنا، اور ہو سکے تو اپنے بابا اور چھوٹے بھائی سے بھی مشورہ کر لینا۔ ماہنور! دانین چیخی، اور اب منظر کچھ یوں تھا کہ ماہنور ہنستے ہوئے آگے آگے تھی اور دانین اس کے پیچھے غصے سے بھاگ رہی تھی۔ جانان بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں ماما۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ نہیں بیٹا، لیکن آپ کمرے سے باہر نکلا کریں، تھوڑی بات چیت کیا کریں جیسے آپ کی دونوں بہنیں کرتی ہیں۔ آپ کیوں ہر وقت کمرے میں رہتی ہیں؟ بس ماما میرا دل نہیں کرتا، اور میں کیا باتیں کیا کروں، مجھ سے زیادہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں زیادہ دیر ہجوم میں نہیں رہ سکتی، میرا سانس بند ہونے لگتا ہے۔ لیکن بیٹا آپ کوشش تو کر ہی سکتی ہیں۔ اچھا ماما میں کوشش کروں گی۔ اچھا چلو اٹھو، فریش ہو کر باہر آؤ،
آج آپ کی پھپھو کی فیملی آ رہی ہے، تھوڑی میری اور اپنی تائی جان کی مدد کرواؤ کھانا بنانے میں، لوگوں میں گھلا ملا کرو، گھر کے کام کیا کرو تاکہ تم لوگوں کا سامنا کر سکو۔ اگر یوں ہی کمرے میں بند رہو گی تو دنیا کا مقابلہ کس طرح کرو گی؟ ماما، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی سب کی طرح نارمل لائف گزاروں، لیکن جب مجھے سانس کا مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھے بیمار کہتے ہیں۔ جانان کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی تھیں۔ سدرا بیگم نے جلدی سے جانان کو اپنی باہوں میں بھرا۔ بیٹا چپ ہو جاؤ، ایسے اگر بات بات پر روگی تو لوگ تمہیں اور تنگ کریں گے میری جان، بہادر بنو میرا بچہ۔ جبکہ جانان اب اور اونچی آواز میں رونے لگی، جس سے اس کی سانس پھول گئی اور اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ سدرا بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بیٹا تمہارا انہیلر کہاں ہے؟ ماما سائڈ ڈرار میں پڑا ہے، جانان نے اشارہ کرتے ہوئے اٹک اٹک کر بتایا۔ سدرا بیگم نے جلدی سے انہیلر نکال کر جانان کو دیا۔ تھوڑی دیر بعد جانان کی حالت بہتر ہوئی تو سدرا بیگم نے اسے آرام کرنے کو کہا اور ساتھ ہی ہدایت دی کہ تھوڑی دیر تک فریش ہو کر باہر آئے اور گھلے ملے سب کے ساتھ، اور اپنے آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ پریشے میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا، ایسے لال ہو گیا تھا جیسے کہ تھپڑ مارے ہوں۔ ہا ہا ہا، مجھے تو ابھی تک ہنسی آ رہی ہے۔ جبکہ ماہنور کی بات سنتے پریشے بھی پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ آپی ویسے ایک بات بتاؤں، آپ کی دوست کو بغیر دیکھے مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ہا ہا ہا، یار بس کیا کریں، میری دوست ہے ہی اتنی پیاری، کبھی میں تمہیں اس سے ملواؤں گی۔ ابھی وہ دونوں بیٹھی لاؤنج میں باتیں کر ہی رہی تھیں کہ وہاں پر اذلان شاہ آیا۔ بھئی کیا باتیں ہو رہی ہیں، مجھے بھی تو پتہ چلے، اذلان نے ان سے پوچھا، جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پریشا نے ساری بات اذلان کے گوش گزار کی۔ اذلان بس نام میں سر ہلا کر رہ گیا اور ان دونوں کو گھور کر دیکھا۔ کچھ تو شرم کرو ماہنور، تم ایک معصوم لڑکی کو تنگ کر رہی ہو۔ ہاں تو میری دوست ہے اور میرا پہلا پیار، ہا ہا ہا۔ جبکہ ماہنور کی اس بات پر اذلان غصے سے اپنی مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ ماہنور، آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی بات نہ سنوں، اور پریشے آپ کے بھی۔ جی بھائی، لیکن آپ بھی جس طرح بتاتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی اس لڑکی سے محبت۔ انف از انف، میں کیا بکواس کر رہا ہوں، آئندہ اس لڑکی کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے پریشے اپنی بات مکمل کرتی، اذلان کو جو غصہ ماہنور پر آیا ہوا تھا وہ بیچاری پریشے پر نکل گیا۔ جبکہ پریشے کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور اسی وقت آغا جان اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئے اور راحم شاہ نے لاؤنج میں قدم رکھے تھے۔ پریشے کو روتے دیکھ دونوں اس کے پاس آئے۔ آغا جان نے پریشے کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے رونے کی وجہ دریافت کی تو پریشے نے ساری بات من و تن بتا دی، اور اب آغا جان اذلان کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس رد عمل کی وضاحت طلب کر رہے ہوں۔ اذلان نے اپنا گلا کھنکارا اور ماہنور کو گھورا، جس پر راحم نے اسے ڈبل گھوری سے نوازا، کیونکہ وہ اس کی بہن کو اس کے سامنے گھور رہا تھا۔ آغا جان اپنی چہیتی پوتیوں کو سمجھا دیں کہ آئندہ اس گھر میں اس لڑکی کا ذکر نہیں ہوگا، بقول ماہنور کے جس سے انہیں محبت ہے، اور اب میری پیاری ڈرامے باز بہن کو بھی بغیر دیکھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے۔ اذلان نے دانت پیستے ہوئے کہا، جیسے دانتوں کے بیچ ماہنور ہو، کیونکہ اسے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ماہنور اس کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچے بھی، خواہ وہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو۔ راحم ساری بات سمجھ کے دل میں مسکرایا کہ اس کی شرارتی بہن اپنی نادانی میں اذلان کے جذبات کو بھڑکا دیتی تھی، اور بیچارہ اذلان اپنی پوزیسو نیچر سے مجبور ہو کر رد عمل دیتا تھا۔ ہاں تو اس میں میری پوتیوں کا کیا قصور ہے؟ سارا قصور اس لڑکی کا ہے کہ وہ اتنی پیاری کیوں ہے کہ میری پوتیوں کا دل اس پر آ گیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اب مجھے بھی اس لڑکی سے مل لینا چاہیے۔ آغا جان کی بات سے ماہنور تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اور ایک دفعہ پھر سے اپنی کینچی جیسی زبان سے دانین کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے تھے، جو آغا جان اور پریشے پوری دل جمعی سے سن رہے تھے۔ جبکہ اذلان غصے سے گھر سے ہی واک آؤٹ کر گئے تھے۔ اس کی اس حرکت پر اب آغا جان دل کھول کر ہنسے تھے، اور راحم کو دیکھا جو نفی میں سر ہلاتے آغا جان کو یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا کہ اس کے جذبات کو نہ بھڑکائیں، نہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ غصے کا تیز ہے، یہ نہ ہو کچھ غلط کر بیٹھے۔ اور آغا جان کے لیے پیچھے سوچ کے کئی دروازے کھول گیا۔ ارشمان بیٹا، آج آفس سے جلدی گھر آ جانا، آج آپ کے آقا جان کے گھر جائیں گے، آپ کو پورے 2 سال ہو گئے ہیں آپ ادھر نہیں گئے۔ بیٹا مانا کہ کام کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے آپ اپنے رشتہ داروں کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا۔ ماما میں کوشش کروں گا کہ شام کو جلدی گھر آ جاؤں، لیکن آج کل کام کا برڈن آفس میں بہت زیادہ ہے، تو اگر پھر بھی میں لیٹ ہو گیا تو بنا برا من آئے آپ اور بابا چلے جائیے گا، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے مجھے یوں بلا وجہ کسی کے گھر جانا پسند نہیں ہے۔ بیٹا وہ کسی کا گھر نہیں، آپ کے نانا ابو کا گھر ہے، اور ویسے بھی راحم اور اذلان آپ کے کزن اور دوست ہیں، تو ان سے ہی مل لیجیے گا۔
مما ان دونوں سے میری ملاقات باہر ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی آپ اتنا انسسٹ کر رہی ہیں تو میں کوشش ضرور کروں گا کہ میں جلدی گھر آ جاؤں، باقی نہ بھی آئے تو جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے آپ ویسا کر لیجیے گا، میں پھر کسی دن چکر لگاؤں گا۔ مریم بیگم صرف افسوس ہی کر سکیں اپنے بیٹے کی سوچ پر، نہ جانے وہ کس پر چلا گیا تھا، نہ اس کا باپ ایسا ہے نہ اس کی ماں ایسی ہے، دوست بھی اپنے جیسے ہی رکھے ہیں، غصہ تو ہر وقت ان تینوں کی ناک پر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا ان کا، کسی نے اپنی لڑکی بھی نہیں دینی انہیں۔ مریم بیگم ارشمان کے جانے کے بعد جل کر وہی پاکستانی ماؤں والی باتیں کرنے لگیں۔ دانین بیٹا، حمزہ بیٹا کدھر ہو؟ دیکھو میں آپ دونوں کے لیے کیا لے کر آیا ہوں۔ حمزہ اور دانین جلدی سے کمرے سے باہر نکلے جہاں دانین حمزہ کو اسکول کا ہوم ورک کروا رہی تھی۔ السلام علیکم بابا جانی، کیسے ہیں اور کیا لے کر آئے ہیں آپ ہمارے لیے؟ دانین اور حمزہ نے ایکسائٹیڈ ہوتے پوچھا۔ بیٹا میں آپ لوگوں کے لیے گول گپے لے کر آیا ہوں، کل آپ لوگ فرمائش کر رہے تھے نا۔ او بابا جانی، یو آر دا بیسٹ بابا ان دا ورلڈ۔ دانین اور حمزہ حسین صاحب کے گلے لگتے ہوئے ان کے گال پر پیار کرتے ہوئے بولے۔ اچھا چلو اب زیادہ مکھن نہ لگاؤ، میں ہاتھ منہ دھو کر آتا ہوں، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بابا جانی، آپ جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آ جائیں، تب تک میں اور حمزہ کھانا لگاتے ہیں۔ اس کے بعد اس خوشیوں سے بھرے چھوٹے سے گھر میں تین افراد نے مل کر رات کا کھانا کھایا اور تینوں نے اپنے پورے دن کی روداد سنائی جو کہ ان کا معمول تھا۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے بستروں پر لیٹ کر نیند کی وادی میں گم ہو گئے۔ اماں جان، آپ ابھی تک سوئی نہیں، آپ کو کتنی دفعہ بولا ہے اپنی صحت کا دھیان رکھا کریں اور میرے لیے پریشان مت ہوا کریں، مجھے آنے میں دیر سویر ہو سکتی ہے، آپ کھانا کھا کر اپنی دوائیاں لے کر سو جایا کریں، لیکن روز آپ اپنی ہی مرضی کرتی ہیں۔ فرحات خان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اپنی ماں کو اپنے انتظار میں پایا اور یہ ان کے روز کا معمول تھا، اس وجہ سے فرحات نے ابھی اپنی ماں کو تھوڑے نروٹھے پن سے کہا، بیٹا اگر تمہیں ماں کی فکر ہوتی نا تو تم میری بات مان لیتے، کتنی دفعہ تو میں نے تم سے کہا ہے کہ اب شادی کر لو، تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں ہے، لیکن نہیں، تمہارے سر پر نہ جانے کون سا بھوت سوار ہے جو تم شادی کے نام سے بھی دور بھاگتے ہو۔ بیٹا میری آخری خواہش سمجھ کر ہی میری بات مان لو۔ اماں جان، فرحات خان نے لب بھینج کر اپنی ماں کو چپ کروایا۔ اماں جان، ابا تو مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلے گئے، تو اب کیا چاہتی ہیں کہ آپ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جائیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں جس سے میرا دل دکھے؟ فرحات خان کو اپنی ماں کی یہ بات بہت بری لگی تھی، اس کا دل بے چین ہو گیا تھا، اسی لیے دوبارہ وہ ایسی بات نہ کریں۔ فرحات نے اپنی ماں کو یہ کہہ کر دلاسا دیا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی مجھے لگا کہ یہ لڑکی میرے ساتھ نبھا کر سکتی ہے میں اسے شادی کر لوں گا۔ اب خوش؟ اب مجھے کھانا دیں گے یا جب تک آپ کی بہو نہیں آتی میں بھوک ہڑتال پر رہوں؟ فرحات نے ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے بات کو نیا رنگ دیا۔ فرحات کی ماں ہاں میں سر ہلا کر کچن کی طرف چلی گئیں۔ آج شاہ ہاؤس میں ڈنر کے وقت کافی گہما گہمی ہے کیونکہ آغا جان کی بیٹی مریم بیگم آج پورے 2 مہینے بعد ان کے گھر آئی ہیں۔ آمنہ اور سدرا، یہ بچیاں کہاں ہیں؟ ساری، باقی 2 کا تو مجھے پتہ ہے، ہیں تو وہ بھی ارشمان کی کاپی، میں تو ارشمان کی عادتوں سے تنگ آ چکی ہوں، اب چاہتی ہوں کہ میری بھی بہو آئے اور میرے گھر میں خوشیاں لے کر آئے، لیکن ارشمان راضی ہو تو نا، مجھ تو کسی کی بچی لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ارشمان کے ساتھ نبھا کر بھی پائے گی یا نہیں۔ اف مریم، تم کیا اپنے بیٹے کا رونا رو رہی ہو؟ ہم تو خود اپنے بیٹوں کے ہاتھ تنگ آئی ہوئی ہیں۔ ازلان کا تو چلو پھر آغا جان نے نکاح بچپن میں کروا دیا تھا، لیکن راہم کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے، وہ تو ارشمان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے، پتہ نہیں کس پر چلا گیا ہے۔ میرا یہ بچہ نہ ہنستا ہے نہ مسکراتا ہے نہ کسی سے بات کرتا ہے، غصہ ہر وقت اس کی ناک پر رہتا ہے، کسی کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا، میں کیا کروں اس کا؟ آمنہ بیگم پریشانی سے بولی۔ آمنہ میری بات مانو تو راہم کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈو، کیا پتہ شادی شدہ ہو جائے تو اس کے مزاج میں بھی تبدیلی آ جائے۔ بالکل بالکل بجا فرمایا تم نے مریم، جس طرح تمہارا ارشمان شادی کے لیے نہیں مانتا، اسی طرح راہم، وہ تو شادی کا نام بھی نہیں سنتا، میں کیا کروں؟ میں تو خود بہت پریشان ہوں، دن بدن راہم مکھڑ مزاج، بدتمیز اور سفاک ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا چلو پریشان نہ ہو، اللہ سب بہتر کرے گا، تم آغا جان سے بات کرو، وہی اب کچھ کر سکتے ہیں، انہی کے تو لاڈ پیار نے بگاڑا ہے راہم کو۔ اچھا چلو چھوڑو سدرا، جاؤ تم بچیوں کو تو بلا کر لاؤ، انہی کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا دماغ فریش ہو، نہیں تو ان 3 شیطان کا ذکر کر کے تو بی پی ہی ہائی ہو جاتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سدرا بیگم ہاں میں سر ہلاتی بچیوں کو بلانے چلی گئیں۔ السلام علیکم پھپھو، کیا حال ہے؟ پھپھا کہاں پر ہیں؟ میری پیاری گڑیا، تم کتنی پیاری ہو گئی ہو، ماہنور و پریشے حورین کے گال کھینچتے ہوئے بولیں، جبکہ جانان صرف سلام کر کے ایک سائڈ پر بیٹھ گئیں۔
वालेकुम सलाम मेरी बच्चियों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सब कैसी हो? और आते साथ ही इतने सारे सवाल। तुम दोनों कुछ जानान से ही सीख लो, कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। मरियम बेगम ने जानान को अपनी बाहों के हिसार में लिया और उसे प्यार किया, जबकि वहाँ मौजूद सारे अफराद उनकी बात पर मुस्कुरा दिए। चलो सारे आ जाओ, खाना लग चुका है। सिदरा बेगम ने आकर सबको बोला तो घर के तमाम अफराद ने मिलकर पुरसुकून माहौल में खाना खाया और इसके बाद चाय का दौर चला, जो कि घर की बच्चियों ने मिलकर बनाई और सबको सर्व की। इस तरह एक खूबसूरत दावत का इख्तिताम हुआ, जिसमें घर का लाडला बेटा राहिम शाह और सिकंदर साहब का बेटा अरशमान सिकंदर मौजूद नहीं थे। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दानान जब सुबह उठी तो अपने बाबा को अभी तक आराम करते फरमाया, जिसकी वजह से दानान ने परेशानी से अपने बाबा से उनकी तबीयत दरियाफ्त की। जी बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो और जल्दी से नाश्ता करो, भाई को भी दो और यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो जाओ, ताकि मैं आप दोनों को छोड़कर ऑफिस जाऊँ। अगर बाबा आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं और हमज़ा छुट्टी कर लेते हैं और आप भी ऑफिस से छुट्टी कर लें। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जल्दी से रेडी हो जाओ और हमज़ा से भी कहो, फिर निकलते हैं। अच्छा बाबा। इसके बाद दानैन, हमज़ा और हुसैन साहब ने मिलकर नाश्ता किया और अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अरशमान बेटा, कल मैं कितनी शर्मिंदा हुई हूँ आपके ननियाल वालों के सामने। मैंने आपसे कहा भी था कि जल्दी आ जाना ऑफिस से, लेकिन शायद आपकी नज़र में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है, तभी तो आपने मेरी बात नहीं मानी। और वहाँ दावत पर आप और राहिम दोनों ही मौजूद नहीं थे। बेटा, काम के साथ साथ अपने रिश्तों को भी निभाना सीखो। अब तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी शादी कर ही देनी चाहिए, ताकि तुम्हारे अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा हो। फॉर गॉड से मम्मा, आपको लगता है कि आप मेरी शादी कर देंगी और मैं अपनी डेली रूटीन को तर्क कर दूंगा? तो यह आपकी गलत फहमी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की मेरे मेयार पर पूरी उतरेगी और मैं उसके लिए इतना दीवाना हो जाऊंगा कि मैं अपने काम को ही खैराबाद कह दूं। तो मामा, यह आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। प्लीज़, मैं आपको कितनी दफ़ा बताऊं कि जब मुझे लगेगा कि ये लड़की मेरे मेयार के मुताबिक है, मैं उससे शादी कर लूँगा। मैं किसी दब्बो, डरपोक या ऐसी लड़की से तो शादी बिल्कुल नहीं करूँगा जो इस दुनिया को फेस ना कर सके। बेटा, सबसे पहले तो अपना नुक्ता नज़र तब्दील करो, क्योंकि लाजमी नहीं है कि शादी के लिए हमेशा आपको आपके मयार की लड़की मिले। जोड़े आसमानों पर बनते हैं, जो जिसके नसीब में लिखा होता है वो उसको मिलता है। और निकाह में बहुत ताकत रखी है अल्लाह ने। जब दो लोगों का निकाह होता है तो मोहब्बत खुद ब खुद उनके दिलों में अल्लाह डाल देता है। ओह प्लीज़ मामा, ये सारी पुरानी बातें हैं। आजकल के दौर में अगर लड़का लड़की में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो इनकी शादी कामयाब नहीं होती। इसके लिए लड़का और लड़की के मिजाज को एक जैसा होना चाहिए। बेटा, ये तो तकदीर के फ़ैसले हैं, जिसे अल्लाह चाहे। मरियम बेगम ने ये कहते बात ख़त्म की, क्योंकि वो जानती थी कि उनका हठ धर्म बेटा उनकी बात से मुत्तफिक नहीं होगा, और साथ अल्लाह से अपने बेटे के लिए दुआ मांगी कि उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ऐसी लड़की को भेजे जिससे उनके बेटे को रिश्तों का एहसास हो। और क्या पता था कि माँ की दुआ अर्श तक पहुँच चुकी है। महानूर, जानान और परीशा इस वक्त गाड़ी में सवार यूनिवर्सिटी के लिए जा रही थीं कि अचानक से उनकी गाड़ी रुकी। क्या हुआ बाबा? जानान ने जल्दी से पूछा, क्योंकि उसे गाड़ी में पहले ही घुटन हो रही थी और अब ये सूरत हाल वो बिल्कुल भी किसी मुश्किल के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ महानूर और परीशा मुतमईन बैठी थीं। बेटा, मुझे लग रहा है कोई गाड़ी के आगे आ गया है। तीनों एक साथ चीखी थी, जबकि जानान तो फ़ौरन रोने की तैयारी पकड़े बैठी थी। परीशा ने उसे घूर कर देखा। खबरदार जानान, अगर तुम्हारी आंख से एक आंसू भी निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महानूर मज़े से परीशा का दबंग अंदाज देख रही थी, जबकि जानान की आंखें हैरत से खुली। अब वो रोना भूल कर परीशा को घूर कर देख रही थी। तमीज़ से बात करो, मैं बड़ी हूँ तुमसे। इस तरह बात करता है कोई बड़ी बहन से? मेरी प्यारी बहन, तुम मुझसे सिर्फ 7 मिनट बड़ी हो, तो ये रोब जाकर किसी और पर आजमाना, और वैसे भी और तो किसी के सामने तुम्हारी ज़ुबान चलती नहीं है, सिर्फ मुझ पर ही अपने 7 मिनट बड़े होने का रोब डालती रहती हो। परीशा ने मुंह बनाकर कहा, जबकि महानूर ने अपनी आने वाली हंसी को मुंह में ही दबाया, जिसकी वजह से उसका मुंह लाल टमाटर हो गया। अभी वो मज़ीद बहस करती कि किसी ने उनकी गाड़ी का शीशा बजाया। बाबा ने फ़ौरन गाड़ी का शीशा नीचे किया तो देखा सामने एक खूबरू इंस्पेक्टर खड़ा था, जो काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, हमारे फरहाद खान, जिनका गुस्सा हर वक्त नाक पर ही रहता है। जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे हुआ, फरहाद ने एक नज़र में पूरी गाड़ी का मुआयना किया, जिसमें आगे एक बुज़ुर्ग बैठे थे और पीछे 3 लड़कियां।
بابا جی اگر گاڑی چلانے نہیں آتی تو آپ چلا ہی کیوں رہی ہیں؟ یہ جو محترمائیں پیچھے بیٹھی ہیں ان میں سے کسی ایک کو کہہ دیں، ضرور آپ نے خود چلانی ہے۔ فرحاد نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے بہت تحمل سے بابا سے بات کی، لیکن یہ فرحاد کی غلط فہمی تھی کہ اس نے تحمل سے بات کی ہے، جبکہ پیچھے بیٹھی شاہ خاندان کی 3 دوشیزائیں حیرت سے پھٹی آنکھیں منہ کھولے فرحاد کی بدتمیزی ملاحظہ کر رہی تھیں۔ بس پھر کیا تھا؟ پریشا نے اپنی زبان کے جوہر دکھانے شروع کیے۔ کیوں؟ آپ لوگوں کو ڈرائیونگ سکھاتے ہیں جو آپ جج کریں گے لوگوں کو کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنا کام کریں، اگر پولیس انسپکٹر ہیں تو اس چیز کا رعب ہم پر نہ جمائیں، آپ جیسے تو ہماری جیبوں میں رہتے ہیں۔ ماہنور جلدی سے پریشے کے کان کے پاس ہوئی۔ پریشے، مجھے لگتا ہے تم نے آخری لائن میں کچھ زیادہ ہی چھوڑ دی ہے۔ اوہو ماہنور آپی، اب آپ دیکھتی جائیں اپنی چھوٹی بہن کے کارنامے، کیسے میں اس پولیس والے کو 2 ٹکے کا کرتی ہوں۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی ہمارے ڈرائیور بابا کو کچھ بھی کہنے کی؟ مانا کہ غلطی سے ہم سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، لیکن یہ تو بالکل ہی فری ہو رہے ہیں، اب ہمیں بتائیں گے کہ کس کو ڈرائیونگ کرنی چاہیے اور کس کو نہیں۔ پریشا اپنی طرف سے تو آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی، لیکن وہ الگ بات تھی کہ اس کی یہ گلفشانیاں گاڑی میں موجود اور باہر کھڑے فرحاد خان نے بخوبی سنی تھی، جس کی وجہ سے فرحاد کی کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی اور غصے سے اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ محترمہ تمیز سے بات کریں، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کی اس بدتمیزی کی وجہ سے میں آپ کو لاک اپ میں ڈال سکتا ہوں۔ ارے ارے ارے، تمیز سے تو آپ بات کریں، آپ کو پتہ بھی ہے ہم کون ہیں۔ آپ مجھے لاک اپ میں ڈال کر تو دکھائیں، میرے آقا جان، بابا جان، چاچا جان اور میرے بھائی آپ کو تگنی کا ناچ نچا دیں گے۔ محترمہ مجھے ان لوگوں میں سے سمجھنے کی تو بالکل بھی غلطی نہ کرنا جن کو آپ اپنی جیب میں رکھتے ہیں، کیونکہ میں وہ انسان ہوں جو 2 منٹ کے اندر اندر ابھی آپ اور آپ کے ساتھ موجود تمام افراد کو جیل میں ڈال دوں اور کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ فرحاد خان پہلے تو اس چھٹانک بھر کی لڑکی کی زبان سے حیرت زدہ ہوا، لیکن پھر اپنا ازلی غصہ اودایا، جس کی وجہ سے اس نے بھی بنا لحاظ کیے آگے سے جو منہ میں آیا سنا ڈالا۔ اس سے پہلے پریشا اور فرحاد مزید بحث کرتے، بابا نے ان دونوں کو چپ کروایا۔ بیٹا آپ دونوں بلا وجہ کیوں بحث کر رہے ہیں؟ جس کی وجہ سے بحث کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک یہاں سے کچھ دیر پہلے روانہ بھی ہو چکا ہے، تو برائے مہربانی اس بحث کو چھوڑیں۔ بابا کی بات سن کر فرحاد اور تینوں لڑکیوں نے جلدی سے سامنے دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب دونوں اپنی اپنی جگہ پر شرمندہ تھے، لیکن پھر بھی فرحاد میں اس سچویشن میں بھی بولنا اپنا فرض سمجھا۔ محترمہ اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں، نہیں تو الحمدللہ جس طرح کینچی کی طرح آپ کی زبان چلتی ہے کسی دن بہت نقصان اٹھائیں گی آپ۔ پریشے کو اس کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا، اور اس سے پہلے وہ جواب دیتی فرحاد اپنی بات کرتا یہ جا وہ جا ہو گیا اور پریشے پیچھے ہاتھ ملتی رہ گئی، جبکہ پریشے کی شکل دیکھ کر ماہنور اور جانان کا کہکا بے ساختہ تھا، اور ان کی اس حرکت پر پریشا اب ان سے لڑائی کر رہی تھی اور دل میں اس چیز کا تہیہ کر لیا تھا کہ یہ 2 نمبر پولیس والا جس دن اس کو ملا اس دن یہ اس کو دن میں تارے دکھائے گی۔ آپ ہی کہاں ہیں؟ آپ بھی جائیں، آپ ہی آ رہی ہوں، صبر کرو، 2 منٹ نہ دکھوں تمہیں تو تم یہ حال کر دیتے ہو، جب میں نہیں ہوں گی تب تم کیا کرو گے؟ میں آپ کو کہیں بھی جانے نہیں دوں گا۔ حمزہ نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا، اور فرض کرو کہ کبھی اگر میں تم سے دور ہو گئی تو تم کیا کرو گے؟ آپ ہی پلیز اس طرح کی باتیں مت کریں۔ حمزہ کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، جس پر اس نے قابو پاتے ہوئے دانائن سے کہا۔ دانائن کو بے ساختہ اپنے بھائی پر پیار آیا، جس کا اظہار وہ اسے گلے لگا کر گئی۔ اچھا چلو اب زیادہ سینٹی نہ ہو، میں تمہیں اچھی سی بریانی بنا کر دیتی ہوں جس سے تمہارا موڈ فریش ہو جائے گا، پھر تو تم اپنی آپی کو معاف کر دو گے نا؟ حمزہ نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ دل میں بے چینی نے اپنے پنجے گاڑے تھے اور ایک نئی ٹینشن نے اس کے دل میں پناہ لی تھی۔ دانائن نے جلدی سے کچن کا رخ کیا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی، اور وہ یہ بات جانتی تھی کہ اس کا بھائی اس کے معاملے میں کتنا حساس اور ٹچی ہے، وہ اتنی چھوٹی سی بات کو دل پر لے لے گا۔ پھر بھی اس نے ایسی بات کی، وہ تو حسین میر کو بھی کچھ نہیں بولنے دیتا تھا دانائن کے معاملے میں۔ راحم شاہی اس وقت اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا کہ دروازہ ناک ہوا۔ اس نے دروازہ ناک کرنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اندر آنے والا اس کا پرسنل سیکریٹری تھا۔ ہاں بولو، کیا کام تھا؟ راحم شاہ کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے، کیونکہ وہ کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس کے کام کے وقت کوئی اسے ڈسٹرب کرے، لیکن یہاں اس کا پرسنل سیکریٹری تھا جو جانتا تھا اپنے باس کی طبیعت کو، جس کے مزاج ہی نہیں ملتے تھے، اور ضرور کوئی خاص کام ہوگا، اس وجہ سے اس کا سیکریٹری اس کے کام میں خلل پیدا کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ سر باہر لائبہ
میڈم آئی ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، جبکہ اس کی بات پر راحم شاہ کے ماتھے پر موجود بلوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ لائبہ صدیقی صاحب کی بد دماغ، بد مزاج، بدتمیز اور ضدی بیٹی ہے۔ صدیقی صاحب راحم شاہ کے بزنس پارٹنر ہیں۔ جا کر باہر بتا دو کہ سر ابھی بزی ہیں، وہ کسی سے نہیں مل سکتے۔ ابھی راحم شاہ نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ لائبہ دندناتی ہوئی بنا اجازت لیے اس کے کیبن میں داخل ہوئی تھی، جس سے راحم شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ "What the hell is going on?" راحم شاہ غصے سے دھاڑا تھا کہ اس کا پرسنل سیکرٹری کانپ کر رہ گیا۔ کانپ تو ایک دفعہ لائبہ بھی گئی تھی، لیکن پھر اپنا ڈٹائی پن برقرار رکھتے ہوئے راحم شاہ کے سامنے آئی۔ "راحم، میں تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور تم کس طرح سے بیہیو کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اپنی دوست نہیں تو کم سے کم اپنی بزنس پارٹنر کی بیٹی سمجھ کر ہی عزت دے دو۔ اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی سمجھ کر ہی عزت دے رہا ہوں، نہیں تو اس وقت تم صحیح سلامت اپنی ٹانگوں پر میرے کیبن میں نہ کھڑی ہوتی، بلکہ کیبن ہی کیا، اس وقت تم میرے آفس میں ہی موجود نہ ہوتی۔ راحم شاہ اور کسی کا لحاظ کر لے، یہ تو ناممکن سی بات تھی، اسی لیے بنا ڈرے اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ایسا سلوک روا رکھا تھا، جبکہ اپنی بے عزتی کرواتی، وہ بھی بقول لائبہ کے 2 ٹکے کے ملازم کے سامنے۔ لائبہ غصے سے آفس سے واک آؤٹ کر گئی۔ پیچھے راحم ٹھنڈا سانس بھرتا اپنی چیئر پر بیٹھ گیا اور اپنے سیکرٹری کو جانے کا حکم دیا۔ کیا ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ میری ویڈیوز کو لائک، شیئر، کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں۔ میں کوشش کروں گی کہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کو جلد از جلد دے دوں تاکہ آپ اس ناول کو پڑھ سکیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔